IMF کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ 76 ممالک کے قرضے 1 سال کے لیے منجمد کیے جا رہے ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یعنی اب اگلے 1 سال تک پاکستان کو جو بھی قرض لیا گیا ہے IMF کی طرف سے وہ واپس نہیں کرنا ہوگا۔ بابر ڈوگر صاحب، یہ تو پھر بڑی اچھی خبر ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریبوں کے لیے پیکیج اناؤنس ہو رہا ہے۔ آپ پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے، وہ واپس کیسے کرے گا؟ ہمارے تو زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے تھے، بہرحال آج خبر آئی ہے کہ کوئی $30 کروڑ اضافہ ہوا ہے زر مبادلہ کے ذخائر میں۔ تو یہ تو پاکستان جیسے ملکوں کے لیے یہ بہت بڑی ضرورت تھی، ورنہ تو حالات اور خراب ہو جاتے ہیں۔ اسامہ صاحب، کرونا کی وجہ سے جو ہماری اکانومی کی حالت ہوئی ہے، جس طرح سے آپ بزنسز میں دیکھ لیں کہ ہماری جو ایک تو میڈیم انٹرپرینیور یا اسمال انٹرپرینیور جو ہیں ان کا تو بہت سب سے ورسٹ ہٹ جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ بڑے جو بزنس مین ہیں ان کو تو گورنمنٹ نے سبسڈیز کی شکل میں کسی حد تک کوئی تھوڑا بہت کمپنسیٹ کیا، لیکن جو میڈیم انٹرپرینیور ہے یا جو اسمال انٹرپرینیور ہے ان کو کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں دی گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 4% کم کیا گیا یہ بھی کم ہے، یہ تھوڑا ہے۔ جس طرح جو حالات ہیں بزنسز کے، 1 مہینے سے بزنس بند ہے، ملازمین کو سیلریاں دی جا رہی ہیں، لوگوں کے پاس سرمایہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس سے بھی نیچے لے کے آئے، کم از کم 3-4 پوائنٹس مزید نیچے لے کے آئے تاکہ وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بھی زیادہ، میری بے تحاشا بزنس مین سے بات ہوئی ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زیرو کر دے گورنمنٹ۔ فی الحال یہ کرائسس ہے اور لوگ جو ہیں ابھی جب دوبارہ بزنس ریزیوم ہوں گے، ابھی تک پتہ نہیں کہ کب تک یہ لاک ڈاؤن چلنا ہے، کب تک گورنمنٹ نے دکانیں مارکیٹیں کھولنی ہیں، اور جب کھلیں گی اور جس وقت سرمایہ کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس وقت یہ جو مارک اپ ہے یہ 9% بھی لوگوں کو زیادہ لگ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کو ریوائز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ واحد طبقہ ہے، یہ کاروباری طبقہ جو درمیانہ ہے وہ واحد طبقہ ہے جس کو کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں دی گئی، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی گئی۔ تو ان کے لیے یہ انہی کے لیے انسینٹیو ہے، لیکن اس کو مزید کم ہونا چاہیے۔ چلے، میر محمد علی صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ ہیں۔ کرن صاحب، آپ بھی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا۔ میر صاحب، یہ کتنی بڑی خبریں ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا IMF کا 1 سال کے لیے قرض منجمد کرنا، اس کو فریز کرنا، قرضوں کی واپسی کو، ادائیگی کو، اور دوسرا یہ انٹرسٹ ریٹ کا کم ہونا؟ دیکھیں، دونوں بے انتہا اچھی خبریں ہیں۔ اگر آپ اس میں خامیاں نکالنا شروع کریں تو آپ تو پاکستان کی جنت جا کے بھی اللہ سے ذکر کریں گے کہ اللہ نے ایک دن کے لیے دوزخ میں جانے دے دیا جائے۔ دیکھیں، 200 پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا ہے، سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے۔ پہلا قدم ایک دم 200 بیسس پوائنٹ کم کرنا بہت اچھا ہے۔ اب انشاءاللہ آگے چل کے یہ تھوڑا سا اور کم ہوگا کیونکہ روم بن گیا ہے۔ اب دوسری چیز، $12.7 بلین کا پریشر آتا ہماری تھنکنگ اکانومی کی، دنیا کی اکانومی تھنک کر رہی ہے اس وقت ہمارے ایکسپورٹ کے اوپر۔ ابھی تو ہمیں زیادہ لگ نہیں رہا ہے کیونکہ پچھلے 3 مہینے کے آرڈر فل ہو رہے ہیں، خصوصاً ٹیکسٹائل والوں کے۔ جرمنی میں، یورپ میں جہاں وہ بیچتے تھے وہاں پر ٹورزم اور ٹورسٹ انڈسٹری، ہوٹل، تو اس کا اثر آگے آئے گا۔ تو ہمارا ہمارے پاس فورن ریزرو کم ہو سکتے تھے۔ $12.7 بلین کا ڈفر ہونا ویری نائس۔ آئی تھنک اگلا اسٹیپ یہ لے گی IMF کہ یہ ڈفرمنٹ کو رائٹ آف میں بھی ممکن ہے۔ مجھے پتا ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، کوئی 35 ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کسی حد تک لون کو رائٹ آف بھی کیا جائے گا، تو وچ از ناٹ این احسان ہمارے ممالک کے اوپر۔ ہم سے یہ بہت پیسے کماتے ہیں، ہم سے مطلب ان سارے ڈیولپنگ کنٹریز کو جن کو یہ قرضہ دیتے ہیں، یہ بہت پیسے کماتے ہیں اس سے IMF۔ تو اگر یہ ایسے برے وقت میں، جو کہ 100 سال میں 200 سال میں ایک دفعہ آتا ہے، آخری پینڈیمک جو تھا وہ 1918 میں آیا تھا، تو اس کے بعد سے تو IMF جب بھی 40 میں بنا ہے تب سے تو بس پیسہ بنا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں تھوڑا بہت لون رائٹ آف کی بھی بات ہوگی۔ تو میری نظر میں تو یہ بہت خوش آئند ہے اس وقت۔ پہلا اسٹیپ ہے یہ، پہلا اسٹیپ، بار بار میں کہہ رہا ہوں پہلا اسٹیپ ہے۔ اگر پہلے اسٹیپ میں ہی ہم خامیاں نکالنا شروع کر دیں گے تو آگے چل کے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ دوبارہ بتائیے گا کتنا 1 سال میں ہمیں قرض واپس کرنا تھا
جو اب ہمیں نہیں کرنا ہوگا، اور اس سے عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے پاکستان کے لیے بہت بڑا، پاکستان کی ریاست کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ اگر قرض واپس نہیں کرنا تو پاکستان کو روم ملے گا کہ اس سے لڑ سکے، لوگوں کی مدد کر سکے اس وبا سے؟ ایبسلیوٹلی. اگر آپ کے گھر کی آمدنی 50,000 روپے ہے اور آپ نے 30,000 روپے فرض کیجئے دینے ہیں کسی کو واپس، اور وہ کہے کہ جی اس دور میں اس وقت آپ مجھے 30,000 روپے واپس نہ دیں، آپ 1 سال کے بعد دیجیے گا، تو وہ آپ اپنے گھر میں ہی خرچ کریں گے نا. درست، ٹھیک. تو یہ تو پاکستانی عوام کے لیے ہی خرچ کریں گے، تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہوگی میری نظر میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو انٹرسٹ ریٹ کم کیا گیا، اس سے کاروبار کیسے چلے گا؟ ہر چیز تو ابھی بند ہے. جی کھرل صاحب پلیز، کھرل صاحب آپ سوال کریں. جی سر. اچھا سوال یہ ہے ان سے کہ ایک طرف تو یہ مارک اپ شرح سود کم کیا، کاروبار آلریڈی بند ہے، لوگوں ظاہری بات ہے قرضہ لیں گے، آگے کوئی انوائرمنٹ اس طرح کا بھی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور بڑی واردات ہونے جا رہی ہے جس سے لاکھوں لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے صرف حکومت کی تھوڑی سی دلچسپی سے. ایک اور لوٹ سیل لگانے جا رہی ہے ابھی جو HBFC جو ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن ہے، اس کی اب لوٹ سیل لگنے لگی ہے، اور وہ کس کو دی جا رہی، کس کی کمپنیوں کو دی جا رہی؟ وہی جس کا IPP سے ہو وہاں پہ اس کا نام آ جاتا ہے. میر شکیل الرحمان کو جہاز کی ضرورت ہو تو اس کا جہاز استعمال ہوتا ہے، اربوں روپے کے معاملے ہو، ساورن گارنٹی ہو، اور وہاں سے جو HBFC والے کہتے ہیں کہ ہمیں 3% پہ لون ملتا ہے. وہ کہتے ہیں خان صاحب 50 لاکھ اگر گھر تو شاید نہیں بنا سکیں گے، اگر یہی جو مارک اپ ہے 3%، 3.5% پہ، تو یہ لوگوں کو اگر دے تو لوگ لاکھوں اپنے جو گھر بنا سکتے ہیں. لیکن وہ ایک ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن، وہ جو ایک کارٹلائزیشن اور مافیا جو ہر دور میں بینیفیشری ہوتے ہیں، نواز شریف کا دور ہو تو سب سے آگے ہوتے ہیں صفوں میں، IPP کی پیمنٹ کی بات ہو، چوریوں کی بات ہو، ڈاکوں کی بات ہو، خزانہ لوٹنے کی بات ہو، ساورن گارنٹی کی بات ہو. اب ان کی 2 کمپنیوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، کوئی ان کو دی جا رہی ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے، جس طرح باقی بڑے بڑے ادارے ان کو DG سیمنٹ دے دیا گیا، DG کے پیسوں سے MCB دے دی گیا اسی کے پیسے سے. تو کیا عمران خان کی حکومت میں بھی یہی وارداتیں چلتی رہیں گی، ریاست مدینہ میں بھی؟ میر صاحب یہ خیاس آرائیاں ہیں نا، جب تک ہوا نہیں ہے، یہ ایک خبر ہے، ہوگا آپ بھی چیخیں گے میں بھی چیخوں گا. آج کل تو ٹرانسپیرنسی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر وہ گرین ٹریک سوٹ پہن کے آ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں گرین ٹریک سوٹ پہن کے انہوں نے تقریر کیوں کی. تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے میری نظر میں. اگر یہ جب ہوگا تو اس وقت اس پہ بات کی جائے گی اور اس کی مخالفت کی جائے گی. میرے خیال میں تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت ایسی کوئی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوئی، اس وقت پرائیویٹائزیشن کا تو سوال ہی نہیں ہے، اس وقت سبسڈیز کا تو سوال ہی نہیں ہے، اس وقت ان چیزوں کا سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ پیسے بچا کر ہم نے اپنے قوم کے اوپر خرچ کرنے ہیں. ہمیں تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے یہ 30 دن چلے گا یا 13 مہینے چلے گا، اللہ نہ کرے، استغفر اللہ، مگر ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے اس وقت. تو اس وقت تو جتنی سیونگز ہم نے کرنی ہے، دیکھیں اس وقت میری جی میر صاحب میرا خیال ہے آپ کی آواز سے نہیں جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے، کیونکہ بریک کا وقت ہونے والا ہے، مختصر 1 منٹ، کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے اس سے کاروبار کیسے چلے گا؟ کیونکہ ابھی تو 2-3 مہینے تو ظاہر ہے کہ ماحول ہی ایسا نہیں ہے، کہا جا رہا ہے کہ جون کے بعد ہی ایسا ماحول بنے گا، تو اس سے کس طرح فرق پڑے گا؟ اس کے ساتھ میں ایک چیز اور اٹیچ کر رہا ہوں کہ سمال اور میڈیم جو بزنس انٹرپرینیورز ہیں ان کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں رکھا گیا. جہاں سبسڈی دی گئی ہے بڑے بڑے بزنسز کو، یا پھر جو ڈیلی ویجز ہیں یا لیبر کلاس ہے ان کو دی گئی ہے، لیکن اسمال اور میڈیم انٹرپرینیور ابھی ان کے کاروبار بند ہیں، کب کوئی پتہ نہیں کب کاروبار کھلیں گے، ان کے لیے کیا انسینٹیو رکھا گیا ہے؟ نظر میں تو ہمارے ملک میں اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز پہ کبھی کچھ کسی نے نہیں توجہ دی ہے آج تک. یا تو ہم بہت ہی غریب طبقے کے اوپر دیتے ہیں تاکہ ان سے ووٹ مل سکیں تھوک کے حساب سے، یا ہم اس کارٹیل کو سبسڈیز دیتے ہیں جو آلریڈی کھرب پتی ہیں. تو اس وقت چھوٹی کمپنیز جنہوں نے دیکھیں، سب میں پہلے تو 6% آف پاکستان کے بزنس لونز جو ہیں وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے